السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 15 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 14 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ایک بیٹا جہاز سے لٹک کر اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ افغانستان سے تباہ کن امریکی انخلا کی پہلی برسی قریب آتے ہی ایک انتہائی ہولناک سانحے کا شکار ہونے والے ایک نوجوان کی المناک موت کا واقعہ بھی ذہن میں تازہ ہو رہا ہے۔ 17 سالہ زابی رضائی ان مایوس شہریوں میں سے ایک تھے جنہوں نے 16 اگست 2021 کو کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر جاتے ہوئے امریکی فضائیہ کے C-17 طیارے کے لینڈنگ گیئر اور ویل کور کو پکڑ لیا۔ 17 سالہ زابی رضائی ان مایوس شہریوں میں سے ایک تھے جنہوں نے 16 اگست 2021 کو کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر جاتے ہوئے امریکی فضائیہ کے C-17 طیارے کے لینڈنگ گیئر اور ویل کور کو پکڑ لیا۔ جہاز کے زمین سے فضا میں بلند ہوتے ہی وہ گر گیا۔ زابی رضائی کے والد محمد رضائی نے اپنے بیٹے کی المناک موت کے بارے میں لندن سے شائع ہونے والے سنڈے ٹائمز سے بات کی۔ 42 سالہ محمد رضائی نے کہا کہ میں تکلیف میں ہوں، میں غصے میں ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے ایک بیٹے کو دفن کر دیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا دوسرا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ 8 بچوں کے والد محمد رضائی نے غصے سے کہا کہ میں پائلٹ کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں اور امریکیوں پر الزام لگاتا ہوں جو ہوائی اڈے کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ غمزدہ باپ نے پوچھا کہ پائلٹ نے ٹیک آف کرنے کا فیصلہ کیوں کیا جبکہ اسے معلوم تھا کہ لوگ جہاز کو پکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ جہاز سے چمٹے ہوئے تھے انہوں نے واقعی یہ سوچا تھا کہ طیارہ اڑ رہا ہے۔ دونوں نوجوانوں نے اپنے والدین کو ملک سے فرار ہونے کے اپنے منصوبے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ان کے والد نے کہا کہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب مجھے ایئرپورٹ سے ان کا فون آیا۔ وہ پرجوش تھے اور ملک سے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جہاز میں سوار ہونے والے ہیں۔ کال صرف 1 یا 2 منٹ تک جاری رہی۔ یہ میری ان سے آخری بار بات تھی۔ محمد رضائی نے مزید کہا کہ چند منٹ بعد ایک اجنبی نے ان کے بیٹے کی موت کی اطلاع دینے کے لیے فون کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اسے کٹا ہوا پایا اور کسی نے اس کے ننگے جسم پر رومال ڈالا ہوا تھا اور اس کا نچلا حصہ کچلا ہوا تھا۔ محمد رضائی نے آگے کہا کہ جہاں تک دوسرے بیٹے کا تعلق ہے تو اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ کابل کے اسپتالوں اور جیلوں میں غمزدہ باپ کے تلاش کرنے کے باوجود ان کے بڑے بیٹے ذکی کی موجودگی کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک مجھے ذکی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ شدید صدمے میں ہیں۔ دل گرفتہ افغانی والد نے کہا کہ میرے دونوں بچے نہایت شریف تھے، انہیں فٹ بال کھیلنا پسند تھا، وہ پڑھے لکھے تھے، ذکی انگریزی بول سکتے تھے اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تھوڑا بہت سکھایا کرتے تھے۔ واضح ہے کہ فی الوقت یہ خاندان غربت اور بدحالی کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے کیونکہ طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے معاً بعد امریکی اور مغربی ملکوں کی معاشی پابندیوں اور امریکہ کے افغان اثاثے منجمد کرنے کے فیصلے نے ملک کی نصف آبادی کو فاقہ کشی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس واقعے پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں اپنا تبصرہ ارسال فرما سکتے ہیں۔ رشدی کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہدف بنایا گیا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین پر مبنی کتاب لکھنے والے برطانوی مصنف سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کرنے والے ملزم نے ارادہ قتل اور حملہ کرنے کے الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، جبکہ امریکی استغاثہ نے اسے منصوبہ بندی کے تحت سوچا سمجھا جرم قرار دیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سنیچر کو ملزم ہادی مطر کے وکیل نے مغربی نیو یارک میں پیشی کے دوران ملزم کی جانب سے درخواست داخل کی۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ سیاہ اور سفید رنگ کے جمپ سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرے پر سفید ماسک لگا رکھا تھا، جبکہ ہادی کو ہتھکڑی بھی لگی ہوئی تھی۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی کے یہ بتانے کے بعد کہ ہادی مطر نے جان بوجھ کر ایسے اقدامات اٹھائے جس سے وہ رشدی کو نقصان پہنچا سکے، جج نے ہادی مطر کی ضمانت مسترد کر دی۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے تقریب کا
پیشگی پاس حاصل کیا تھا اور ایک روز قبل ہی جعلی ID کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی کے مطابق رشدی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہدف بنایا گیا۔ دوسری جانب ہادی مطر کے وکیل نتھانیل ہارون نے شکایت کی کہ حکام نے ان کے موکل کو جج کے سامنے لانے میں بہت زیادہ وقت لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین یہ حق دیتا ہے کہ ملزم کو جرم ثابت ہونے تک معصوم سمجھا جائے۔ یروشلم میں اسرائیلی آباد کاروں کی بس پر فائرنگ سے متعدد افراد زخمی۔ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی محلے میں اسرائیلی آباد کاروں کو لے جانے والی اسرائیلی بس پر آج اتوار کو اعلی صبح نامعلوم افراد کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی چینل 12 کے مطابق یروشلم میں فائرنگ کی یہ کارروائی پیچیدہ تھی اور یہ 3 الگ الگ مقامات پر ہوئی۔ اس میں ایک اسرائیلی بس، پھر ایک گاڑی اور متعدد اسرائیلی آباد کاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ایک بندوق بردار بس میں داخل ہوا اور بس میں موجود مسافروں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ گاڑی سے اتر کر فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ڈرائیور لفٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک معذور خاتون کو بس میں چڑھنے میں مدد کر رہا تھا۔ العربیہ اور الحدث کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ 9 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کم از کم 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ رپورٹر نے مزید کہا کہ اسرائیلی پولیس نے کارروائی کے مرتکب افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر طلب کیے ہیں۔ حملے کے فوراً بعد یروشلم کے ارد گرد مختلف مقامات پر اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پولیس نے یروشلم کے مشرق میں سلوان محلے میں ایک تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔ مچھلی کی زبان کھا کر خود اس کی زبان بن جانے والا خوفناک کیڑا۔ کائنات حیرت انگیز طفیلیوں یعنی پیراسائٹ سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک زبان کھانے والا کیڑا بھی ہے جو مچھلی کے منہ میں جا کر اس کی زبان کاٹ ڈالتا ہے اور پھر خود زبان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کیڑے کا حیاتیاتی نام اسموتھاؤ ایکزیگوا ہے، جو مچھلیوں کی زبان سے چپک کر خون کی روانی روک دیتا ہے اور زبان کو گرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ابتدائی عمر سے ہی منہ میں جا بیٹھتا ہے اور بلوغت تک اپنی جنس بدلتا رہتا ہے۔ یہ کیڑا اپنی مضبوط ٹانگوں سے زبان پر چپکا رہتا ہے اور اس دوران مچھلی کی زبان کاٹ کر لہو چوس کر زندہ رہتا ہے۔ زبان گرانے کے بعد یہ خود کو مصنوعی زبان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ زبان گر جانے سے مچھلی مرتی نہیں ہے اور منہ میں کیڑے کی مستقل موجودگی کے باوجود نمو پاتی رہتی ہے۔ زبان تراشنے کے بعد کیڑا زبان کی جڑ سے لہو چوس کر زندہ رہتا ہے۔ ایک خوفناک بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی مادہ مل جائے تو اپنی نسل بھی بڑھانے لگتا ہے۔ یہ زبان خور کیڑا ایکواڈور سے لے کر کیلیفورنیا تک عام پایا جاتا ہے اور بالخصوص اوقیانوس میں ملتا ہے۔ اگرچہ یہ انسانوں کے لیے بالکل بے ضرر ہے، البتہ اگر اسے ستایا جائے تو ہاتھوں پر کاٹ سکتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو $3 ارب امداد دے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو $3 ارب کی امداد دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی وزارت خزانہ اسی ہفتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے $3 ارب ڈپازٹ کرنے کے معاہدے کی تجدید کر سکتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب 10 ماہ تک ماہانہ $10 کروڑ کی پیٹرولیم مصنوعات کی اضافی مدد بھی کر سکتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد ابن سلمان نے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ہم پوری پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک تیسری خبر میں پاکستان فوج نے سوات میں TTP کی آمد کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر سوات میں کل عدم TTP کی مبینہ موجودگی کی غلط خبریں پھیلائی گئیں۔ ISPR کے مطابق سوات میں TTP کے مسلح ارکان کی موجودگی کی رپورٹس انتہائی مبالغہ آمیز ہیں۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان اس سال کے آخر میں بھارت میں ہونے والی انسداد دہشت گردی کی بین الاقوامی مشقوں میں شرکت کرے گا۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب پاکستان ہندوستان میں اس طرح کی مشقوں میں شرکت کرے گا۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی کی مشقیں اکتوبر میں شنگھائی تعاون تنظیم کے بینر تلے بھارت میں ہونے والی ہیں۔ پاکستان اور بھارت اس علاقائی ادارے کا حصہ ہیں جس میں چین، روس اور وسطی ایشیائی جمہوریہ ممالک بھی شامل ہیں۔ FBI نے خفیہ دستاویزات کے 20 ڈبے قبضے میں لے لیے۔
अमरीकी महकमा इंसाफ ने तस्दीक की है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइश गाह पर छापे के दौरान FBI ने 20 बक्सों पर मुश्तमिल खुफिया दस्तावेज़ात के 11 सेट कब्जे में लिए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जुमे को ट्रंप के एतराज़ के बावजूद सरबमोहर वारंट को खोल दिया। वारंट के मुताबिक साबिक सदर से जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी, इंसाफ की राह में हाइल होने और अहम दस्तावेज़ात को संभालने में मुजरिमाना गफलत के शुबे में तहकीकात की जा रही हैं। ताहम इस जुर्म के तहत किसी पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया है। उधर एक दूसरी खबर में बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने BBC को बताया है कि रूस और यूक्रेन की जानिब से इस साल यूक्रेन में कोई फैसला कुन फौजी कार्रवाई का इम्कान नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्होंने रूस की जानिब से जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। उनका यह भी कहना था कि आने वाले चंद महीनों में इस जंग में फैसला कुन तब्दीली की तवक्को रखना गैर हकीकी है। उनका कहना है कि वो यूक्रेन की जानिब से इलाके को दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश को समझ सकते हैं, लेकिन जवाबी हमले और जवाबी कार्रवाइयाँ होंगी और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि इस साल दोनों तरफ से फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये एक तवीलुल मुद्दती तनाज़ुआ साबित होगा। एक तीसरी खबर में जॉनसन एंड जॉनसन ने 2023 में दुनिया भर में अपने बेबी पाउडर की फरोख्त बंद करने का ऐलान किया है। इस पाउडर में एक किस्म का नुकसानदेह फाइबर पाया गया था जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये कैंसर की वजह है। इस मामले में 35,000 खवातीन ने बच्चादानी का कैंसर होने पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए थे, जिसकी वजह से अमेरिका में इसकी मांग में नुमाया कमी वाक़ हुई। दूसरी जानिब कंपनी का कहना है कि वो अब भी इस बात पर कायम है कि बेबी पाउडर इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल महफूज है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।